बड़ा प्यारा माहौल है। सारी फिक्रों और परेशानियों को छोड़ दें। अभी थोड़ी देर पहले नदीम साहब कह रहे थे ये जल्दी, ये भाग दौड़, इसको कम अज़ कम सुबह को तो छोड़ दें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया के सफ़र वो जल्दी में हो सकते हैं। आप चांद और सूरज तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर भाग दौड़ कर स्पीड के साथ आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियल पीस चाहिए, सेहत चाहिए, खुशी चाहिए, उसके लिए आपको रुकना होगा। जो आपके अंदर खजाने हैं, जो आपके अंदर मोहब्बत है, जिसकी तलाश है आपको, आपकी तलाश चांद और सूरज पे पहुंचना नहीं है। जो लोग चांद पर पहुंचे हैं उनसे मिल के देख लें, उनकी ज़िंदगी खाली होगी। जिन लोगों ने पूरी दुनिया को फतह किया उनसे मिल के देख लें। जिन्होंने दौलत के अंबार लगाए उनसे मिल के देख लें, वो कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए आपकी असल तलाश इस कायनात, इस दुनिया के किसी मकाम पे पहुंचना नहीं है। आपकी तलाश आपके अंदर छुपे हुए लज्जत, सरूर और खुशियों के समंदर की है। तो रुक जाएं। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं, जिस्म और ज़हन, माइंड और बॉडी दोनों का मुकम्मल आराम में, मुकम्मल तौर पर ठहर जाना है। मेरा जिस्म बिल्कुल खामोशी से बैठा है, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। मैं अपने सर को रेस्ट दे रहा हूँ। 24 घंटे ये सर इस्तेमाल में है। ये आँखें इस्तेमाल में हैं, ये दिमाग इस्तेमाल में है। और इस दिमाग को इस पूरे सर ने जो संभाला है, आपके सर का एक एक सिस्टम वर्किंग है। तो क्यों ना आज थोड़ा सा रेस्ट दें हम। मैं अपने सर को मुकम्मल तौर पर रेस्ट दे रहा हूँ। राइट कनपट्टी को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। लेफ्ट कनपट्टी को ढीला छोड़ रहा हूँ। माथा रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। ना तो दिन को जाग कर इंसान आराम करता है, ना रात को सोकर। हम कहते हैं रात को हम आराम करने के लिए लेट गए हैं, लेकिन रात को नींद के अंदर भी लोग कारोबार करते हैं। नींद में भी दुकानदारी जारी रहती है। नींद में भी डर, खौफ, परेशानियां, ये चलता रहता है। ना तो नींद से आराम मिलने वाला है आपको। किसको मिला? 8-8, 10-10 घंटे लोग सोते हैं, फिर भी थके थके। आराम कैसे मिलता है? आएं। आराम मिलता है जब हम पूरी तरह होश के साथ जागते हुए अपने माजी और मुस्तकबिल के तमाम ख्यालात से जब हम आज़ाद हो जाते हैं, जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी मुकम्मल तौर पर ठहर जाती है, ये है रेस्ट।
فرید نے کہا فریدا دہ گوایا ہنڈ کے تے رات گوائی سم. اس نے کچھ الفاظ اس طرح کہا کہ 4 گوایا ہنڈ کے تے 4 گوایا سم، یعنی 4 پہر دوڑتے کاروبار کرتے 4 پہر، اور 4 پہر رات کو سو کر گزار دی. 4 گوایا ہنڈ کے تے 4 گوایا سم، لیکھا رب منگے سیا تو آیوں کیڑے کم. نہ تو آپ سونے کے لیے آئے ہو، نہ ہی اس زمین کے اوپر بھاگ دوڑ کے لیے آئے ہو. آپ آئے ہو اس کائنات کی جو سب سے بڑی انرجی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے. تو کیسے جڑیں؟ ویری سمپل. رک جائیں. میں نے کہا چاند اور سورج تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی تیز مشینوں کی ضرورت ہے. زمین کا سفر کلومیٹر اور مائل میں طے کرنے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ٹھہر جائیں، ٹھہر جائیں. میرا سر ٹھہر رہا ہے، میرا ماتھا ڈھیلا ہو رہا ہے، میری آنکھیں آرام میں جا رہی ہیں، میری آنکھوں کو آرام مل رہا ہے. لگاتار انسان آنکھوں کو سکیڑ رہا ہے، پھر کہتا ہے میری آئیز خراب ہو گئی. آئیز خراب ہونی ہی ہیں. پھر کہتا ہے میرا دل خراب ہو گیا، یہ آرٹری بند ہو گئی، پھیپھڑے سکڑ گئے. کیسے سکڑ گئے؟ کسی نے نہیں سکیڑے. لگاتار انسان اپنے پھیپھڑوں کو سکیڑتا ہے، لگاتار دل کو سکیڑتا ہے، انگ انگ کو انسان ہارڈ کرتا ہے. یہ پورا نظام زندگی، ایجوکیشن کا نظام، سوشل سیٹ اپ، صحت کا نظام، فیملی سسٹم، کاروبار، یہ سب کا سب آپ کو باندھتا ہے، آپ کو سکیڑتا ہے، آپ کو نیرو کرتا ہے. یہ سب گھاٹے کا سودا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. آج نفع کے سودے کی طرف چلیں. آج ٹھہر جائیں. بھاگ دوڑ سے کہیں نہیں پہنچے آپ، اور کہیں نہیں پہنچیں گے. 1000 سال بھی اسی انداز سے جی لیں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. سکندر کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو میں اگر سمجھدار ہوں تو مجھے آج ہی اپنے راستوں کو بدل لینا چاہیے. مجھے سکندر نہیں بننا، مجھے اپنے اندر کی دنیا کو جاننے والا بننا ہے. یہ سوچ آج ہی پیدا ہو جائے. میرے چہرے کے سارے مسلز ایزی ہو رہے ہیں. آئی ایم ریلیکسنگ مائی فیس. گال بھی ریلیکس ہو جائیں. ساری بیماری ہی آپ کے ٹینس ہونے کی وجہ سے ہے. ساری ٹینشن آج چھوڑنی ہے. میں اپنی گردن کو ایزی کر رہا ہوں. میں پھر کہتا ہوں، ہم ہیں ذمہ دار اپنی اس زندگی کے. ہم نے اپنے آپ کو ٹائٹ کیا ہے. ہم نے کوئی دوسرا میری زندگی کو خراب کرنے کا ذمہ دار نہیں. میں ہوں. میں اپنے دونوں کندھوں اور دونوں بازوؤں کو آرام دے رہا ہوں. آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے. لگاتار آپ کی باڈی کے اندر ایک اتھل پتھل، ایک بھاگ دوڑ جاری ہے.
آپ نے اکثر گاؤں کے جوہڑ دیکھے ہوں گے، گاؤں کے تالاب، گرمیوں میں ان کا پانی بڑا گندا ہوتا ہے، گدلا، لیکن سردیوں میں صاف اور شفاف جیسے کوئی جھیل ہوتی ہے، نیلا پانی، یوں اندر تک نیچے مچھلیاں تک نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ پانی وہی ہوتا ہے گرمیوں میں بھی، سردیوں میں بھی، صرف ایک فرق آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں جو گاؤں کے جانور ہے، گائے بھینسیں، وہ اس میں گھسے رہتے ہیں تو پانی کے اندر ایک اتھل پتھل مچی رہتی ہے، پانی کلیئر نہیں ہو پاتا۔ سردیوں میں جانور اس میں نہیں گھستے کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور ساری میل مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر جو اتھل پتھل، ہمارے اندر جو ایک بھاگ دوڑ جاری ہے، اس کو سٹل کر دیں، ساری زندگی کلیئر ہو جائے گی، صاف ستھرے آپ ہو جائیں گے، آئینے کی طرح، آئینے کی طرح۔ میں اپنا سارا وجود ایزی کر رہا ہوں، میرا سینہ باہر سے اور اندر سے ریلیکس ہو رہا ہے۔ کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو نہ میڈیٹیشن سکھائے گا، کوئی ڈاکٹر آپ کو نہ صبح کو آکسیجن کی افادیت بتائے گا، کیونکہ اس کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایز اٹ از بیمار سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ کرتا ہے۔ پھر سن لیجئے، ڈاکٹر آپ کو صحت مند تھے، یہ پورا نظام صحت ہمارا بیمار ہے، اور اس سسٹم سے تھوڑا سا کوئی اوور بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ایب نارمل کہتے ہیں۔ ویسے آلریڈی سارا سسٹم ہی ایب نارمل ہے، میں آپ کو بتا دوں، سارا ہی پاگل پن ہے، سارا ہی بیمار ہے۔ تو اس ایب نارمل، پاگل اور ایک بیمار سوسائٹی، بیمار سسٹم کے اندر یہ ڈاکٹرز، یہ حکیم، یہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحت کیا ہے، تندرستی کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا۔ لیکن یہاں پر آج ایز اٹ از سسٹم، ایز اٹ از سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے کی بجائے آپ کو صحیح معنوں میں جو صحت اور تندرستی ہوتی ہے ادھر چلنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ میں اپنے سینے کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں، میرا سینہ ریلیکس ہو رہا ہے، میرا پیٹ ایزی ہو رہا ہے۔ میری اپر بیک اور لوئر بیک بالکل ریلیکس ہو رہی ہے۔ وہی انسان صحت مند ہے جس نے اپنے آپ کو جان لیا، جو اپنے آپ کے اندر اتر گیا۔ بس ایک ہی کام کریں آج اس خوبصورت ماحول کے اندر۔ آپ نے زندگی کا مقصد تبھی ہی پورا کیا، آپ نے اس دنیا کے اندر آنے کا کام تبھی ہی انجام دیا، تبھی ہی ٹھیک کام کیا، یعنی آنے کا جو ہمارا مقصد ہے تبھی ہی پورا ہوگا اگر ہم خاموشی سے، تنہائی میں، خوبصورت ماحول میں، جس طرح بھی آپ بیٹھے ہیں، ہم دنیا سے کٹ کے، اس شور شرابے سے کٹ کے ہم نیچر کے پاس بیٹھے ہیں۔
अगर आपने अपने अंदर उतरने की कोशिश की, हम अपने अंदर उतर रहे हैं, हम अपनी सारी सख्तियों को छोड़ रहे हैं। अपर बैक और लोअर बैक को मैंने ढीला छोड़ दिया है। आराम दें। जित जित के तू उम्र गुजारी हुन ते हार फकीरा। ये बड़ा कमाल किसी ने शेर कहा। क्या दोस्त, ऐ अल्लाह वाले, सारी ज़िंदगी तू जीतता रहा, कभी इस मैदान में, कभी पैसे की दौड़ में, कभी सियासत की दौड़ में, लेकिन तू खाली हाथ रहा। इसलिए अब क्या कर, हुण ते हार, अब हार दा, अब सरेंडर कर दे। जितण दा मुल कौडी पैंदा ते हारण दा मुल हीरा। अगर तुझे हीरे चाहिए तो आज हार जा। आज मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आज अपनी मर्ज़ी को छोड़ता हूँ, आज अपने वजूद को इस नेचर के हवाले करता हूँ। मेरा अंग अंग अभी रिलैक्स हो रहा है। मैंने इस सुबह के हवाले कर दिया है अपने इस वजूद को। इस सुबह से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, इस नेचर से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। मेरा सर भी इस नेचर के हवाले है, मेरे कंधे भी। ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी लज्जत मिलेगी, ऐसा सुरूर मिलेगा। एक बार आप नेचर के हवाले होकर तो देखें। कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण तो पहले मर गए बाहू, असां तां मतलब नू पाया हूँ। आपका मतलब आपको मिल जाएगा, आपका मतलब पूरा हो जाएगा। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ। मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अपने वजूद से थोड़ा सा बाहर हो जाएं। Okay, now deep breathe in, breathe out. ये सब लोग अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।